السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی بادشاہ کا دشمن۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی نورین تھا۔ شہزادی نورین بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ وہ 16-17 سال کی ہو گئی تھی اور بادشاہ کسی اچھے سے شہزادے کی تلاش میں تھا تاکہ شہزادی نورین کی اس سے شادی کر کے اپنے فرض سے سبقت دوش ہو جائے۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا جو بے حد لالچی، خود غرض اور مکار تھا۔ شہزادی نورین کی خوبصورتی نے اسے بھی متاثر کیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ اسے اپنی بیٹی کی شادی کر دے تاکہ اسے شہزادی کے ساتھ ساتھ تخت و تاج بھی مل جائے۔ اس کی عمر کافی ہو گئی تھی مگر اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس نے کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ وہ شہزادی نورین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک روز جب خوب تیز بارش ہو رہی تھی تو وزیر نے سوچا کہ یہ بارش تھم جائے تو وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے محل میں جائے گا اور اسے درخواست کرے گا کہ وہ اس کی شادی اپنی شہزادی کے ساتھ کر دے۔ شام کو بارش رک گئی۔ وزیر خوب بن ٹھن کے اپنے مکان سے نکلا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا۔ بادشاہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے باغ کا نظارہ کر رہا تھا۔ بارش نے تمام پودوں کو نیا نکھار اور حسن بخشا تھا۔ جب وزیر بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر بادشاہ خوش ہو گیا اور اس سے بولا، آؤ بیٹھو، ہم تمہیں ابھی یاد ہی کر رہے تھے۔ وزیر اس کے خوشگوار موڈ کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ اسے یہ امید ہو چلی تھی کہ بادشاہ چونکہ اس سے بہت خوش ہے اس لیے وہ اپنی شہزادی کی شادی اسے کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ وہ ایک مخمل کی آرام دہ کرسی پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے وزیر باتدبیر، ہماری شہزادی اب بڑی ہو گئی ہے، ہم نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اپنی مسرت چھپاتے ہوئے بولا، عالی جاہ، آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ لڑکی ذات تو ویسے ہی ایک بوجھ ہوتی ہے، یہ بوجھ جتنی جلدی ہو سکے سر سے اتر جانا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں اچھے لڑکوں کی کتنی کمی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ نے وزیر کی بات پوری طرح بھی نہ سنی اور اس کا شانہ تھپتھپا کر بولا، شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم شہزادی کے لیے کوئی اچھا سا شہزادہ تلاش کرو گے۔ ہم تمہاری وفاداری سے بہت خوش ہوئے ہیں، اسی خوشی میں یہ ہار اور 3 دن کی چھٹی انعام میں دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر وزیر کو دیا اور پھر بولا، ہم نے خود بھی شہزادی کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، وہ ہمارے شمالی ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہے، وہ آج ہمارا مہمان ہے۔ شہزادہ اور شہزادی ایک دوسرے سے بہت جلد گھل مل گئے ہیں، ہم بہت جلد دونوں کی شادی کر دیں گے، وہ دیکھو دونوں باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ وزیر کے تمام سپنے ٹوٹ گئے۔ بادشاہ کی بات سن کر اس کا دل صدمے کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا اور چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے بادشاہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہمیں معلوم ہے اے ہمارے پیارے وزیر، تم شہزادی نورین کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح چاہتے ہو۔ تمہاری یہ حالت بتاتی ہے کہ تمہیں اس کی جدائی کا کس قدر افسوس ہے۔ ہم بھی جب سوچتے ہیں کہ شہزادی ہم سے بچھڑ کر اپنے گھر چلی جائے گی تو ہماری بھی بالکل ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ صبر کرو، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ یہ کہتے کہتے بادشاہ کی آواز رند گئی۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اس سے اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اسے اس بات کا بے حد ملال تھا کہ شہزادی کی شادی اس کی بجائے ایک شہزادے سے ہو رہی ہے۔ چونکہ وزیر بے حد مکار تھا اس لیے اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنی چالاکی سے بادشاہ کو قتل کر دے تو اسے یہ تخت و تاج بھی مل سکتا ہے اور شہزادی سے اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر کو رات دیر تک نیند نہیں آئی۔ وہ بادشاہ کو قتل کرنے کے مختلف طریقے سوچتا رہا
آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ بادشاہ کے باورچی کو اپنے ساتھ ملا کر بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا دے گا اور بادشاہ کے مرتے ہی وہ عارضی طور پر تخت و تاج سنبھال لے گا۔ اس کے بعد جب ملک کی باغ ڈور سنبھال لے گا تو شہزادی نورین سے شادی کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ یہ تمام باتیں سوچ کر وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ دوسری طرف محل میں بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے آثار تھے۔ ملکہ اس کی شکل دیکھ کر بھانپ گئی کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ اس نے جب بادشاہ سے اس بارے میں پوچھا تو بادشاہ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، میں نے رات ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہوں۔ وہاں مجھے تھکن سی محسوس ہوئی تو میں ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ میرے پیچھے سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ بڑی تیزی سے میری طرف بڑھا اور میرے پاؤں کو ڈس کر اپنی بل میں جا گھسا۔ میرا خوف و دہشت کے مارے برا حال ہو گیا تھا اور پھر اسی عالم میں میری آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کا خواب سن کر ملکہ بھی فکر مند ہو گئی۔ ناشتے کے فوراً بعد اس نے شاہی نجومی کو طلب کر کے اسے بادشاہ کا خواب سنایا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ وہ نجومی 180 برس کا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال روئی کے گالوں کی طرح ملائم اور برف کی طرح سفید تھے۔ اس نے بڑے غور سے بادشاہ کا خواب سنا اور پھر اپنے ساتھ لائی ہوئی موٹی موٹی کتابوں کی ورق گردانی کرنے کے بعد وہ کچھ حساب کتاب کرنے لگا۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل جو کہ شہزادی نورین کا ہونے والا شوہر تھا، سب کے سب بوڑھے نجومی کو دم سادھے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نجومی نے حساب کتاب لگانے کے بعد ملکہ سے مخاطب ہو کر کہا، ملکہ صاحبہ، خدا بادشاہ سلامت کی عمر دراز کرے، ان کا ایک دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ وہ موذی ہر قیمت پر جہاں پناہ کی جان لینا چاہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جو سانپ دیکھا تھا وہ اسی دشمن کی طرف اشارہ ہے۔ میں اپنے علم سے صرف اتنا ہی پتہ چلا سکا ہوں، اس دشمن کا نام نہیں بتا سکتا۔ پھر بھی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر اس دشمن کو نہ پکڑا گیا تو وہ اپنی عیاری اور مکاری سے عالی مرتبہ بادشاہ سلامت کو ضرور نقصان پہنچا دے گا۔ نجومی کی بات سن کر ملکہ کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ بھی بے حد غمزدہ ہو گیا اور شہزادی نورین کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ شہزادہ شکیل شہزادی نورین کو روتا دیکھ کر بے تاب ہو گیا۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، پیاری شہزادی، تم رنجیدہ مت ہو۔ میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ بادشاہ سلامت کو کوئی بھی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے پیارے ابا حضور کے دشمن کو بہت جلد گرفتار کر کے ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ شہزادے شکیل کی بات سن کر شہزادی نورین کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں امید تھی کہ شہزادہ شکیل اس دشمنی کو پکڑنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ وہاں سے اٹھ کر دربار میں چلا گیا کیونکہ دربار کا وقت ہو گیا تھا۔ ملکہ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی اور شہزادی نورین کی چند سہیلیاں آ گئی تھیں۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ شہزادہ شکیل کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک بڑی اچھی ترکیب آئی۔ وہ کمرے سے نکل کر باغ میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ بادام کے درخت پر ایک طوطا بیٹھا ایک پکے ہوئے بادام پر اپنی چونچ مار رہا ہے۔ شہزادہ شکیل بہت ہی آہستگی سے درخت پر چڑھا اور طوطے کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے طوطے کو ایک بہت خوبصورت پنجرے میں بند کیا۔ پنجرہ سونے کی تیلوں کا بنا ہوا تھا۔ شہزادہ شکیل طوطے کا پنجرہ لے کر دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بڑے بارب طریقے سے بیٹھا ہوا تھا۔ تمام درباری فرش پر بچھے قیمتی قالین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادہ شکیل نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، میرے ابا حضور نے یہ جادو کا طوطا آپ کے لیے بھیجا تھا، اسے قبول فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ یہ طوطا آپ کو ہر جمعرات کی صبح آپ کے دشمنوں کے ناموں سے آگاہ کیا کرے گا۔ کل جمعرات ہے، یہ جس شخص کا بھی نام لے سمجھ لیجئے گا کہ وہ آپ کی جان کا دشمن ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ شہزادہ شکیل اس کے دشمن کو پکڑنے کی فکر میں ہے۔ اس نے پنجرہ لے کر اپنے پاس رکھ لیا
تمام درباری اتنا بہترین اور عجیب و غریب طوطا دیکھ کر واہ واہ کرنے لگے، مگر وزیر کی حالت غیر ہو گئی۔ اسے اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگی۔ چونکہ وہی بادشاہ کا دشمن تھا، اس لیے وہ اس جھوٹ موٹ کے جادو کے طوطے سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے طوطے کا پنجرہ باغ میں سیب کے درخت پر لٹکا دیا۔ رات ہوئی تو وہ سب لوگ سونے کی بجائے ایک کمرے میں چھپ کر باغ کی نگرانی کرنے لگے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وزیر باغ کی دیوار پھاند کر اندر کودا اور طوطے کے پنجرے کو درخت سے اتارنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا۔ وزیر نے سوچا کہ وہ طوطے کا خاتمہ ہی کر دے گا تاکہ طوطا بادشاہ کے سامنے اس کا نام ہی نہ لے سکے، مگر اس نے جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھولا ویسے ہی بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل کمرے سے نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ شہزادہ شکیل نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا دشمن پکڑا گیا۔ یہی وہ شخص تھا جو آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو گئیں۔ وزیر کی لگی گھگھی بن گئی اور وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ بادشاہ نے اسی وقت چند سپاہیوں کو بلوا کر وزیر کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے دن اسے شہر کے بیچ میں پھانسی دے دی گئی۔ وزیر نے اپنا جرم مان لیا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ شہزادہ شکیل کی ذہانت سے بہت خوش تھے۔ چند دنوں بعد شہزادے شکیل اور شہزادی نورین کی شادی ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیش خدمت ہے کہانی بھیانک دیو اور بہادر لڑکا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک نیک اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ملکہ بھی بہت نیک اور رحم دل تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی جنت تھا۔ شہزادی جنت کے بال بہت زیادہ لمبے، چمکدار اور خوبصورت تھے۔ شہزادی جنت بھی اپنے والدین کی طرح رحم دل تھی۔ شہزادی کو سیر سپاٹے اور باغ میں گھومنا پھرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ جانوروں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن وہ باغ میں گھوم رہی تھی کہ اسے آم کے درخت پر سفید رنگ کا ایک خوبصورت کبوتر نظر آیا۔ اس نے درخت کے پاس جا کر کبوتر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جیسے ہی شہزادی نے کبوتر کو پکڑا، کبوتر انسانی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شہزادی یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ شہزادی نے پوچھا، اے پیارے پرندے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کبوتر نے کہا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ شہزادی نے یہ سنا تو وہ بھی دکھی ہو گئی اور بولی، اے پیارے پرندے، تم آج سے میرے اچھے دوست ہو۔ کبوتر خوش ہو گیا اور اڑ کر شہزادی کے کاندھے پر بیٹھ گیا۔ کبوتر ہر وقت شہزادی کے ساتھ رہتا۔ ایک دن شہزادی کبوتر کو محل میں چھوڑ کر اکیلی باغ میں چلی آئی۔ جیسے ہی وہ باغ میں داخل ہوئی، تیز آندھی چلی اور شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ شہزادی کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک پنجرے میں قید پایا۔ یہ دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ دوسری طرف کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب شہزادی واپس نہ آئی تو کبوتر شہزادی کی تلاش میں باغ میں چلا آیا، لیکن وہاں پر بھی شہزادی جنت موجود نہیں تھی۔ کبوتر یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور واپس محل میں جا کر بادشاہ اور ملکہ کو یہ بری خبر سنائی۔ جب بادشاہ اور ملکہ نے یہ خبر سنی تو بادشاہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو پریشان ہو گیا اور واپس محل میں جا کر بادشاہ اور ملکہ کو یہ بری خبر سنائی۔ جب بادشاہ اور ملکہ نے یہ خبر سنی تو بادشاہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو باغ میں شہزادی کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی بھی نا امید واپس لوٹ آئے۔ بادشاہ نے ملک میں اعلان کر دیا کہ جو شخص جنت کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ شہزادی کو ڈھونڈنے نکلے مگر کچھ دنوں بعد ناکام واپس لوٹ آئے۔ بادشاہ کے وزیر سلیم کا بیٹا ارحم جو کسی ضروری کام سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، جس دن وہ واپس آیا اس کے باپ نے اسے شہزادی کے باغ سے غائب ہونے کا بتایا۔ وزیر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بادشاہ اور ملکہ بہت پریشان ہیں۔ میرے بیٹے، کیا تم شہزادی جنت کو ڈھونڈ سکتے ہو؟ بادشاہ کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں۔ تم ہی بادشاہ سلامت کی پریشانی دور کر سکتے ہو۔
ارحم نے اپنے باپ کی بات مان لی۔ اگلے دن دربار لگا ہوا تھا۔ جب ارحم نے درباریوں کے سامنے بادشاہ سے شہزادی کو ڈھونڈ کر لانے کا وعدہ کیا اور بولا کہ بادشاہ سلامت، مجھے سفر پر آج ہی روانہ ہونا پڑے گا، بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ کبوتر جو بادشاہ کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا بولا، بادشاہ سلامت، میں بھی ارحم کے ساتھ شہزادی کو ڈھونڈنے جاؤں گا۔ بادشاہ نے اسے بھی اجازت دے دی۔ ارحم اور کبوتر سفر پر روانہ ہو گئے۔ ادھر شہزادی کے رونے اور چیخنے چلانے سے ایک بار پھر شدید آندھی آئی۔ شہزادی نے غور سے دیکھا تو وہاں پر ایک خوفناک اور بھیانک شکل والا دیو تھا جس کے بڑے بڑے دانت تھے۔ وہ شہزادی کے پاس آ کر رک گیا اور بولا، اے شہزادی، چلاؤ مت، یہاں پر کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ میری بات غور سے سنو۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، مگر اسے کسی ظالم جادوگر نے قید کر رکھا ہے۔ وہ اسے اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اسے میں تمہارے خوبصورت بال اور خون نہ دوں گا۔ چاند کی 14ویں رات تمہیں مار دیا جائے گا اور تمہارے بال بھی کاٹ لیے جائیں گے۔ شہزادی یہ سن کر رونے لگی اور بولی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میرے بغیر مر جائے گا۔ بھیانک دیو یہ سن کر بولا کہ میں بھی اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر میں بھی مر جاؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں، چاند کی 14ویں رات کو ہی واپس آؤں گا۔ ارحم اور کبوتر جنگل سے گزر رہے تھے کہ انہیں جنگل میں ایک زخمی شیر نظر آیا جو درد سے کراہ رہا تھا۔ انہوں نے زخمی شیر کو پانی پلایا اور اس کی مرہم پٹی کر دی۔ شیر کو کچھ سکون ہوا۔ اس کے بعد ارحم اور کبوتر نے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کیا۔ انہیں جنگل میں ہی رات ہو گئی۔ وہ کسی پناہ کی تلاش میں تھے کہ ان کو جنگل سے کچھ فاصلے پر ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ اس کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی کے پاس پہنچ گئے اور اندر جھانک کر دیکھا تو انہیں وہاں پر ایک خوبصورت پری بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ اجازت لے کر اندر داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ جو شیر زخمی حالت میں انہیں جنگل میں ملا تھا وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ شیر پری کو ان کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ شیر نے پری کو بتایا کہ یہی وہ بہادر لڑکا ہے جس نے مجھ سے ڈرنے کی بجائے میری مدد کی۔ پری یہ سن کر مسکرا دی، پھر ارحم سے بولی کہ تم نے میرے دوست کی جان بچائی ہے، تم کہاں جا رہے ہو اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ارحم نے اسے شہزادی جنت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ پری نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، میں اسے جانتی ہوں جس نے شہزادی کو باغ سے اغوا کیا تھا۔ ارحم اور کبوتر دونوں بے چینی سے بولے، اے اچھی پری، ہمیں اس بارے میں جلدی سے بتاؤ تاکہ ہم اپنے بادشاہ سے کیا گیا وعدہ پورا کر سکیں۔ پری بولی، میری بات غور سے سنو، یہاں سے کافی دور ایک میدانی علاقہ ہے جس میں بھیانک دیو کی اجازت کے بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت خوفناک دیو ہے، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ یہ کہہ کر پری نے اپنی چھڑی گھمائی تو اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی چاقو اور جادوئی ہار آ گیا۔ پری نے دونوں چیزیں ارحم کو دیتے ہوئے کہا کہ تم ان کو اپنے ہاتھ میں رکھو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، اور جب میں تمہیں پکاروں تب تم اپنی آنکھیں کھول لینا۔ ارحم نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں اور اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ارحم کے کانوں میں پری کی آواز آئی کہ اے بہادر لڑکے، اپنی آنکھیں کھول دو۔ جب ارحم اور کبوتر نے اپنی آنکھیں کھولیں تو انہوں نے خود کو شہزادی جنت کے پنجرے کے پاس کھڑے پایا۔ شہزادی جنت اس وقت سو رہی تھی۔ پری نے انہیں بتایا کہ آج چاند کی 14ویں رات ہے، بھیانک دیو یہاں آنے ہی والا ہے، اس کے آتے ہی تم نے جادوئی چاقو سے پنجرے کو کاٹ دینا ہے۔ تم پنجرے کو جیسے ہی کاٹو گے، بھیانک دیو تم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ہی بھیانک دیو تم پر حملہ کرے اور تم نے جادوئی ہار پہن کر غائب ہو جانا ہے، میں اور کبوتر شہزادی کو پنجرے سے نکال کر یہاں سے باہر لے جائیں گے۔ پنجرے سے کچھ دور ایک درخت ہے جس پر سونے کا ایک پرندہ بیٹھا ہوگا، تم نے جادوئی چاقو سے اس کا سر کاٹ دینا ہے۔ جیسے ہی تم پرندے کا سر کاٹو گے، بھیانک دیو کے جسم میں آگ لگ جائے گی۔ کچھ دیر بعد تیز آندھی چلے،
گی پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ارہم نے ویسے ہی کیا۔ اسے پری نے کہا تھا کہ جیسے ہی اس نے پنجرے کو کاٹا، بھیانک دیو نے اس پر حملہ کر دیا، مگر وہ جادوئی ہار پہن کر غائب ہو گیا۔ بھیانک دیو نے جیسے ہی ارہم کو غائب دیکھا تو مارے غصے کے چیخنے چلانے لگا۔ اس دوران پری اور کبوتر شہزادی کو پنجرے سے نکال کر باہر لے آئے۔ ارہم نے اس درخت کے پاس پہنچ کر جادوئی ہار اتارا تو بھیانک دیو کو معلوم ہو گیا کہ جس پرندے میں اس کی جان ہے وہاں کوئی آدمزاد پہنچ چکا ہے۔ بھیانک دیو فوراً اس درخت کے پاس پہنچا۔ ارہم نے فوراً اسے پرندے کا سر جادوئی چاقو سے کاٹ دیا۔ پرندے کا سر کٹتے ہی ہر طرف بھیانک دیو کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں اور تیز آندھی چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ارہم نے دیکھا کہ نیک دل پری، شہزادی جنت اور کبوتر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ان کی طرف چل پڑا۔ اس نے وہاں پہنچ کر پری کا شکریہ ادا کیا۔ کبوتر پھر سے اپنے دوست کو پا کر بہت خوش تھا۔ پری بولی، کچھ دیر میں رات ہونے والی ہے، لہٰذا تم لوگ آج رات میرے مہمان بن جاؤ۔ صبح ہوتے ہی تم لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو جانا۔ انہوں نے پری کی بات مان لی اور رات اس کے پاس گزاری۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جب وہ محل پہنچے تو بادشاہ اور ملکہ شہزادی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ بادشاہ نے ارہم کے ساتھ شہزادی جنت کی شادی کر دی۔ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔